بزرگان ملت، معزز سامعین، پیارے نوجوانوں، حاضرین و ناظرین و شاہدین، گزشتہ درس میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ امام بخاری نے کیا تھا۔ امام بخاری نے جو کیا ہے اور دیگر واقعات کو امام بخاری لے آئے ہیں، تو ان واقعات کو ہم یکجا پیش کر کے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا تھا، یکجا جمع کر کے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا تھا۔ اس سے پہلے امام بخاری یاجوج ماجوج کے قصے کو بھی ذکر کیے ہیں۔ یاجوج ماجوج بھی جو ہے انسانوں میں سے ہے، وہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ نوح علیہ السلام کے 4 بیٹوں میں سے یافس جو ہے نا، بعضوں نے یہ کہا کہ یافس کی اولاد میں سے ہے۔ تو وہ یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن کریم میں مختلف مقامات پر بھی آیا، احادیث شریفہ میں بھی آیا ہے۔ تو اختصار کے ساتھ جب امام بخاری ذکر کی ہیں تو اس کو بھی بالترتیب ہمارا جو درس چل رہا ہے تو اس کو بھی آج سماعت کریں گے۔ پھر جو اگلا مضمون جو انبیاء علیہ السلام کے متعلق ہے انشاءاللہ العزیز اس کو سنیں گے۔ یاجوج ماجوج وہ بھی انسانوں میں سے ہی ہیں۔ یہودیوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا نا، کئی سوالات ایسے کرتے تھے تاکہ جو ہے حضور جواب نہ دے پائے، اور نہ دینے کی وجہ سے لوگوں میں آپ کی بدنامی ہو اور آپ کے پاس جتنے صحابہ ایمان لے آئے وہ دور ہوتے چلے جائے اور آپ کے کوئی قریب نہ آئے۔ بڑی سازشیں وہ رچتے تھے، بہت سازشیں۔ کبھی سوال کیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، روح کے بارے میں آپ کیا بولتے ہیں؟ سوال ہی کر روح کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ کبھی سوال کیا کہ سب سے پہلے غذا کون سے ملے گی؟ الگ الگ انداز میں آ کے جنت میں جائیں گے تو سب سے پہلے غذا کون سے ملے گی؟ کبھی کچھ سوال کیا، کبھی کچھ سوال کیا۔ اس طرح 3 سوالات میں سے روح کے متعلق بھی پوچھا، اس میں یاجوج و ماجوج کے بارے میں پوچھا، اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا، اور دیگر مقامات پر الگ الگ آپ کے سوالات ہیں احادیث شریفہ میں، یہودیوں کے خاص کر۔ تو یاجوج ماجوج کے متعلق آپ سے سوال کیا، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا کہ یاجوج ماجوج کے قرآن کیا کہہ رہا ہے یاجوج ماجوج کے متعلق۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، ذو القرنین کے متعلق آپ سے سوال کریں گے۔ ذو القرنین کا تعلق یاجوج ماجوج سے ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، ذو القرنین کا تعلق یاجوج ماجوج سے ہے۔ یاد رکھو کہ یہاں ذہن میں رکھو، تاریخ کے اعتبار سے دنیا میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جو 2 مسلمان اور 2 کافر، 2 مسلمان 2 کافر۔ ایک حضرت، یعنی ایسے بادشاہ جو ساری دنیا پر سلطنت کیے، جو ساری دنیا پر حکمرانی کیے، وہ بادشاہ۔ ویسے تو بادشاہ آتے گئے جاتے گئے، وہ الگ بات ہے، مگر ساری دنیا پر حکمرانی کرنے والے 4 بادشاہ ہیں۔ 4 بادشاہوں میں 2 مسلمان 2 کافر ہیں، جس میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ساری دنیا پر بادشاہت کی۔ ساری دنیا پر ہی نہیں بلکہ جو ہے اجنہ پر بھی بادشاہت آپ کی رہی۔ ہوا آپ کے لیے تابع کر دی گئی تھی، چرند پرند کی بولیاں آپ کو آتی تھی، حیوانات کی بولیاں آپ کو آتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح بادشاہت کسی نے کی ہے نہ قیامت تک کوئی کرنے والا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ کے دربار میں انہوں نے عرض کیا تھا، پروردگار عالم مجھے جو بادشاہت دی میرے بعد کسی کو نہ دینا۔ ربی حبلی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، ربی حبلی، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے، میرے بعد کسی کو ایسی بادشاہت نہ دینا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے جب انہوں نے دعا مانگی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی جیسی بادشاہت دنیا میں کوئی کرنے والا ہے نہ ہوا ہے۔ یاد رکھ لیجئے، ظاہری طور پر ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو بلند و بالا ہے، ان کی شان ہی نرالی ہے، وہ مت پوچھو۔ یہاں بادشاہت کا تذکرہ آ رہا ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام اور
دوسرے جو ہے ذوالقرنین جن کے ساتھ عموماً سکندر لگایا جاتا ہے، لوگوں کے عوام الناس کے ذہن میں سکندر، حقیقت میں ذوالقرنین سکندر ہے یا نہیں ہے اس پر اختلافات ہیں، میں ادھر نہیں جانا چاہتا ہوں۔ اب بخت نظر ایک ہے، نمرود ایک، کافروں میں ادھر وہ، مسلمانوں میں یہ۔ تو وہ سوال کیا کر رہے ہیں قرآن کریم میں؟ آپ سے سوال کریں گے یسألون کا، جس سے یسألون کا یعنی روح کے بارے میں جیسا پوچھیں گے تو اس طرح ذوالقرنین کے بارے میں آپ سے پوچھیں گے۔ تو ذوالقرنین وہ ہے بادشاہ جو بڑے حکمرانوں میں ہوتے ہیں اور بڑے ہمدرد تھے، اللہ پر ایمان لے آنے والے تھے، قوم رعایا کا بڑا خیال کرنے والے تھے، رعایا کا، جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، جہاں ڈوبتا ہے، جہاں طلوع ہوتا ہے، جہاں ڈوبتا ہے، وہاں وہ انتہا کو آپ پہنچے تھے، وہ انتہا کو، وہاں کے حالات معلوم کرنے کے لیے قرآن کریم میں سورہ کہف کے آخری رکوع سے پہلے ایک رکوع پہلے اگر آپ دیکھیں تو پورا کا پورا رکوع اسی پر ہے، حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک مغرب شمس، یعنی سورج جہاں ڈوبتا ہے وہاں چلے گئے۔ پھر آ گیا حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس، جہاں سورج طلوع ہوتا ہے وہاں تک، وہاں کیا ہوا؟ وجدہا تتلو علی قوم لم نجعل لہم من دونہا سترا، وہاں یاجوج ماجوج کو انہوں نے پایا۔ ایک وہاں قوم تھی، ایسی قوم تھی کہ ان کے لیے رہنے کے لیے کچھ نہیں تھا، وہ کاشتکاری کیا کرتی تھی، زراعت کیا کرتی تھی قوم۔ جیسے ہی وہ محنت کر کے زراعت کر کے کھیتی کرتے، جب کھیتی کٹنے کے قریب آ جاتی تو یہ یاجوج ماجوج بڑے ظالم قسم کے تھے، اور وہ آتے ساری کی ساری کھیتی لے لیتے اور چلے جاتے اور ظلم کرتے۔ یہ نہیں، کمزور قوم تھی یہاں کی، اب کھائیں تو زندگی ہوگی، اگر غذا نہ ملے تو آدمی کمزور ہوگا، بولنے کی طاقت نہیں ہوگی، بولنے کی صلاحیت بھی نہیں ہوگی، پھر ان کی زبانیں بھی ایسی۔ حضرت ذوالقرنین وہاں پر گئے، قرن کہتے ہیں سنگ کو عربی میں، قرن کہتے ہیں، یاد رکھ لو کہ سنگ کو، قرنین دو، قرن دو سنگ والے۔ اب یہ دو سنگ کا مطلب کیا ہوا؟ آپ کے سر مبارک پر جو ہے دو نشانیاں تھیں، بعضوں نے یہ کہا، بعضوں نے کہا کہ چھوٹے چھوٹے سنگ تھے، بعضوں نے کہا کہ مشرق و مغرب جانے کی وجہ سے ذوالقرنین آپ کو کہا جاتا تھا۔ مختلف باتیں یہ ہیں۔ ذوالقرنین بادشاہ گزرے ہیں، قرآن بیان کر رہا، نہیں میں نہیں مانتا، شیطان کو مانتا نہیں مانتا، جن کو نہیں مانتا، تو نہیں مانتا جو بول رہا ہے، خدا کو مانتا ہوں، شیطان کو نہیں مانتا ہوں، جن کو نہیں مانتا ہوں، ذوالقرنین کو نہیں مانتا ہوں، یاجوج ماجوج کو نہیں مانتا ہوں، یہ جو نہیں مانتا ہوں جو بول رہے ہیں، گویا آپ ایمان نہیں لا رہے قرآن پر۔ قرآن جو کہا ماننا ہے آپ کو۔ شیطان ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان پر ایمان، نعوذ باللہ، ایمان نہیں لانا ہے۔ شیطان ہے بہکانے والا ہے، شیطان ہے ہم کو غلط راہ پر لے آنے والا، ماننا پڑے گا آپ کو۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان ہے، شیطان دشمن ہے، کھلا دشمن۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، سارے انسانوں کا کھلا دشمن ہے، ماننا پڑے گا۔ یہ جن ہے، ماننا پڑے گا۔ بعض آ کے یہاں بھٹک گئے، بڑے بھٹک گئے، جن ہے ماننا پڑے گا، اجنہ ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انس کو نہیں، انسان کو نہیں پیدا کیا مگر میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ماننا پڑے گا آپ کو، جنوں کو بھی ماننا پڑے گا، شیطان کو بھی ماننا پڑے گا، فرشتوں کو بھی ماننا پڑے گا، جو قرآن میں آیا ہے اسے ماننا پڑے گا۔ بہکانے والا ہے تو بہکانے والا ماننا پڑے گا۔ تو اسی طرح یاجوج ماجوج کے متعلق احادیث شریفہ بہت کثرت کے ساتھ آئے، بخاری ہے، مسلم ہے، صحیح ستہ ہے، جگہ جگہ یاجوج، قرآن کریم میں مختلف مقامات پر یاجوج ماجوج کا تذکرہ آیا ہے۔ اب اس کی تفہیم، وہ کیسے تھے، کتنے ہیں، کہاں ہیں، اس میں اختلاف ہوگا۔ کہاں ہیں، اب کہاں ہیں، کب آئیں گے، اس میں اختلاف ہوگا۔ وہ نکلیں گے تو کیا کریں گے، اس میں اختلافات ہوگا۔
تو ہم کو احادیث شریفہ کو دیکھنا پڑے گا، احادیث شریفہ میں صحیح احادیث شریفہ میں کیا آیا، اس کو میں آج اختصار کے ساتھ آپ کو بتاؤں تاکہ آپ کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے رہ جائے، باطل چیزیں آپ کے پاس نہ آ جائے۔ اب کہاں ہے ہم کو اس پر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہاں ہے، اختلاف ہو سکتا ہے فلاں مقام پر ہے، ہو سکتا ہے وہاں ہو، فلاں نہیں ہے، ہو سکتا ہے نہیں ہو، مگر یہ تو ماننا پڑے گا کہ یاجوج ماجوج ہیں۔ تو حضرت ذوالقرنین وہاں جب گئے دیکھنے کے بعد مطلع شمس جہاں سورج طلوع ہوتا ہے ہماری طرف ادھر، اب ان کے لیے الگ وہ جگہ الگ ہوگی، مطلع جہاں سورج طلوع انتہا وہاں گئے تو ایک قوم نحیف قوم حضرت ذوالقرنین کو جب دیکھی تو دوڑی دوڑی آئی، آ کر کہنے لگی، وہ آ کر کہتے یہ ہے کہ حتیٰ اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، قرآن بیان کر رہا ہے۔ وہاں قوم تھی، ان کی بولی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اب اس کے اسباب یہ تھے کہ زبان الگ تھی۔ بعضوں نے کہا کہ وہ کمزور اتنے تھے کہ بولے تو بات دور تک جاتی نہیں تھی، آدمی جب کمزور ہوتا ہے تو بولنا جب آتا ہے بولتا ہے تو زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں دور تک نہیں جاتے۔ تو بعضوں نے کہا نحافت، کمزوری، لاغری کی وجہ سے کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے، بالکل قوم کمزور قوم تھی وہ۔ قالوا یا ذا القرنین، کہنے لگے قالوا یا ذا القرنین، اے ذو القرنین ان یأجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یہ یاجوج اور ماجوج جو ہے نا زمین پر فساد پھیلاتے ہیں، جیسی کٹوائی کا وقت آتا ہے ہم کاٹ کے رکھتے ہیں، سارا غلہ لے کے چلے جاتے ہیں، سارا غلہ، اب ہم کھانے کے لیے کچھ نہیں، ہمارے لیے اسباب بنا دو، ہمارے لیے کچھ اسباب بنا دو، ان کو روکو۔ تو جہاں وہ رہتے تھے پہاڑ کے پچھلے حصے میں رہتے تھے، دو پہاڑ بڑے بڑے بہت بلند بالا پہاڑ بلند، ادھر پہاڑ پر چڑھ نہیں سکتے ادھر پہاڑ پر نہیں، اس کے درمیان میں رہتے تھے، ادھر پچھلا حصہ جو ہے کھائی، ادھر کچھ ہے ہی نہیں، ادھر جا ہی نہیں سکتے، ادھر بھی بلند ادھر بھی بلند، آنے کا ایک ہی راستہ، بڑی خطرناک قوم، بڑی خطرناک۔ وہ احادیث شریفہ اگر آپ سنیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب نکلیں گے یہ دریا کا جو پانی ہے، دریا کا جو پانی آج ہمارے کو حمایت ساگر ہے، فلاں ساگر ہے، پانی جو ہے سال تمام جو پینے کے لیے ملتا، وہ جب چھوٹیں گے ایک دن میں پورا برخاص اتنا پانی پئیں گے، اندازہ کر لو۔ ایسے کئی دریائیں ایسا پیتے چلے جائیں گے، اندازہ کر لو کہ ان کے اندر ان کا پیٹ کیسا ہوگا، ان کی صلاحیت کیا ہوگی، اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور جب نکلیں گے ایسے نکلیں گے کہ بڑے بڑے ہاتھی کو پکڑے کے ختم کر دیں گے، شیر کو ختم کر دیں گے، درندوں کو ختم کر دیے، چوہوں کو ختم کر دیں گے، دنیا میں جتنے جانور اور حیوان ہیں سب کو ختم کر دیں گے، انسانوں کو ختم کر دیں گے، کوئی چیز ان کے پاس دکھائی نہیں دے گی، پانی ختم، کہیں پانی نظر نہیں آئے گا۔ انسان کے سخت دشمن مار ڈالیں گے، ختم کر دیں گے، سب کو مارتے چلے جائیں گے، اتنے سخت خطرناک۔ تو حضرت ذوالقرنین کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے کچھ بھی کیجئے، ان کا جو ہے کام تمام کر دو، ان سے ہمیں نجات دلا دو، ان سے ہمیں چھٹکارا دلا دو۔ آ کے کہنے لگے، اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت انہیں دی تھی، انہوں نے کہا کہ چلو میں کر لوں، انہوں نے بھی اچھی ترکیب اختیار فرمائی، میں تو کر دوں گا، جب اللہ یہاں تک بھجایا، مجھے اتنی سلطنت دی ہے تو میں تو کر دوں گا، ان سے بھی کام لے لوں، ان سے بھی کام لے لوں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے دیکھا کہ یہاں آباد ہے، یہ قوم یہاں آباد ہے، ان کے لیے نہ سونے کے لیے نہ کھانے کے لیے نہ پریشان ہے، یہ سب پریشانی کی حالت جب بیان کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے۔ اور رات کے سمے جا کے اندر چلے جاتے تھے، اندر چلے گئے تو پھر نہیں آتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میری مدد کرو۔ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، ایسا اب آپ ہمارے لیے کچھ بھی کیجیے، ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سدا کہتے ہیں درمیان میں آڑ ڈال دیجیے۔ قَالَ مَا مَكَّنِّي فِي رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے لکڑیاں جمع کر دو، تانبا، پتل، لوہا سب جمع کر دیا گیا، تہ بتہ رکھ دیا گیا، تہ بتہ یہ دو پہاڑوں کے درمیان جتنا راستہ تھا، تہ بتہ اس کو بنا دیے گئے ٹکڑے لوہے کے، تانبے کے، پتل کے، جو ہے تہ بتہ رکھنے کے بعد نیچے سے آگ لگا دی گئی، وہ تانبا پتل پگھل کر دیوار، بڑی دیوار بن گئی ہو گئی، یاجوج ماجوج کی بڑی دیوار بن گئی،
کوئی دھات اس کے اندر، مختلف قسم کی دھاتیں جمع کر دی گئی. اب ادھر سے بھی راستہ بند، ادھر سے بھی راستہ بند، ادھر جانے کا راستہ بند، ادھر بھی راستہ بند. اب ذرا بتاؤ خدا کی قدرت کا نظارہ یہاں پر کیا ہے. دیکھیے نافرمان قوم ہے. ہم بخاری شریف میں پہلے پڑھ لیے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ سبحانہ و تعالی محشر میں فرمائے گا جنتیوں اور جہنمیوں کو الگ کر دو. تو جہنمیوں کو جب الگ کر دیا جائے گا تو 100 میں سے 99 لوگ جہنمی الگ کر دیے جائیں گے، ایک فرد اس کے اندر جنت میں جائے گا. صحابہ حیران ہو گئے. تو حضور نے اس وقت ارشاد فرمایا 99 جو افراد ہوں گے وہ سارے کے سارے یاجوج و ماجوج ہوں گے. جہنم میں جانے والے کون ہوں گے؟ جہنم میں جانے والے یاجوج و ماجوج. جب یاجوج و ماجوج ہیں تو ذرا غور کرو کیوں جا رہے ہیں. وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جہنم بنایا کس کے لیے؟ کافروں کے لیے بنایا. تو یہ کفر پر رہیں گے، یہ کفر کی حالت میں رہیں گے، کفر کی حالت میں رہیں گے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بھئی ان کے پاس کوئی نبی گئے نہیں. جب نبی نہیں گئے، ان کے پاس کوئی نبی گئے نہیں، ان کو معلوم ہی نہیں، ان کو کچھ معلوم ہی نہیں، تو پھر ان کو جہنم میں کیسے داخل کیا جائے گا؟ محدث دکن سیدنا عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث لائے ہیں اپنی کتاب میں معراج نامے میں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو یاجوج ماجوج کے پاس سے آپ کا گزر ہوا. اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو خدا کی ذات یہ ایک ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پر ایمان لے آؤ. تو وہاں انہوں نے انکار کر دیا. سب ایک اکٹھے، سارے کے سارے اکٹھے تھے، سب کے سامنے آپ نے فرمایا ایمان لاؤ. انکار کر دیا. تو وہاں نبی پہنچے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء وہاں تک پہنچایا. انکار کرنے کی وجہ سے، خدا کی ذات کا انکار کرنے کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے، یاد رکھو. تو حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ ٹھیک ہے تم جمع کرو. لکڑیاں جمع کر دی گئی. اب لوہا کٹ کر کے اس زمانے کے حساب سے تہ بتہ لوہا تانبا. اب نہ ادھر جا سکتے ہیں. یہاں قدرت کا کمال دیکھو، وہاں رہ رہے ہیں. جو غذا ان کی کیا تھی جانتے ہو؟ ان کی غذا کیا تھی؟ یہ جو اناج ہوتا تھا نا، انسان جو زمین میں بیج بو کر اگاتا تھا وہ آ کے کھا لیا کرتے تھے، ظلم کر کے چلے جاتے تھے، اپنی گوی میں چلے جاتے تھے. اب ان کے لیے غذا کیا ہے؟ زندہ ہے ضرور، بند ہونے کے بعد مر جانا چاہیے نا بھائی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ رکھا. خدا کا کمال، خدا کی قدرت یہاں ظاہر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے عوض، اللہ نے اپنے بندہ، حالانکہ وہ بندے ہوئے، جب حضرت نوح علیہ السلام کے اولاد ہے تو وہ بھی بندے ہوئے، تو اللہ نے کفر کرنے کے باوجود بھی انہیں غذا مہیا کیا ہے. غذا مل رہی ہے، اگر اللہ چاہے تو وہیں پر ختم کر دے. غذا کیا بنتی ہے؟ وہ جو دیوار ہے اسے چاٹتے ہیں، ساری رات چاٹتے ہیں، وہ غذا ان کی بن جاتی ہے. اب نہ ہماری غذا کی طرح وہ غذا نہیں رہی، غذا فوراً چینج کر دیا اللہ تعالیٰ نے، غذا فوراً چینج کر دی. اب ان کے لیے اسی پر حیات ان کی ہے. وہ پانی بھی وہی ہے ان کے لیے، پانی بھی وہی، غذا بھی وہی. چاٹتے ہیں، پورے مل کر چاٹتے ہیں. پیٹ جب بھر جاتا ہے، رات کا سمے آتا ہے تو پھر سونے کے لیے جب چلے جاتے ہیں تو پھر دیوار اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے، پھر دیوار ویسی ہو جاتی ہے. اب ذوالقرنین کو بعضوں نے نبی کہا، بعضوں نے نبی نہیں کہا، بل پکے مومن ہیں، مسلمان ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں. ذوالقرنین کے متعلق تو خدا کی قدرت ظاہر ہو رہی ہے. حضرت ذوالقرنین نے کیا کیا جانتے ہو؟ اس طرح دیوار اٹھا دی. اٹھانے کے بعد کہا فَأَعْيِنُونِي، تم بھی میری مدد کرو. فَأَعْيِنُونِي، تم میری مدد کرو قوت کے ذریعے سے. پھر اس طرح وہ پورا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. میں ادھر نہیں جا رہا ہوں. تو حضور کے زمانے میں آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا معلوم ہے؟ آقا ایک دن خوف، ہر نبی نے ذکر کیا یاجوج و ماجوج، خوف کا اظہار کیا، خوف کا اظہار فرمایا. کہنے لگے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ، آج کا دن
بڑا خوف کا ہے، اس لیے کہ یاجوج و ماجوج، اس طرح آپ نے اشارہ کیا، اتنا سوراخ ہو گیا یاجوج ماجوج، جس دیوار کو چاٹتے ہیں اس دیوار کے اندر اتنا سوراخ، اشارہ کر کے بتایا۔ حضور نے 70 کا تذکرہ فرمایا، 90 کا تذکرہ فرمایا، اتنا سوراخ ہو گیا، اس طرح آپ نے بتا دیا، اتنا سوراخ۔ اس زمانے میں، حضور کے زمانے میں 1400 سال پہلے آپ نے اشارہ کر کے بتا دیا کہ سوراخ ہو چکا ہے، اس کو خوف طاری ہو گیا۔ مگر وہ اللہ کی رحمت تھی، اللہ چاہتا یہ ہے کہ ابھی نہ آئے باہر، ابھی نہ آئے باہر، تو سوراخ خود بخود صبح میں پھر بند ہو گیا، وہ پھر چاٹنا ختم ہو گیا تو پھر بند ہو گیا۔ اب یہ سلسلہ جاری ہوگا، ذہن میں لائیے، یہ سلسلہ جاری رہے گا چاٹنے کا۔ قرب قیامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 10 نشانیوں میں سے اہم جو 10 نشانیاں ہوگی، ان نشانیوں میں سے آگ ہے کہ مشرق کی طرف سے آئے گی، مغرب کی طرف سے آگ ہے، مغرب کی طرف سے آئے گی، آگ بھیانک آگ، اتنی بڑی آگ ہوگی کوئی ٹک نہیں پائے گا، اس کو بجھانا چاہے پوری دنیا مل کر بجھانا چاہے نہیں بجھا سکے۔ سنگ وجود میں آئے گا، ایک سنگ، شیطان کا سنگ، شیطان نکلے گا، شیطان بالکل نکلے گا، سنگوں والا شیطان۔ دابۃ الارض آئے گا، جانور دیکھیں گے تو ایک جانور آ کے لوگوں سے باتیں کرتا رہے گا، لوگوں سے باتیں کرتا رہے گا۔ یاجوج اور دجال آئے گا، دجال کنڈا ہوگا، وہ تو خدائی دعویٰ کرے گا، اس طرح کانا ہوگا کہ اس کی آنکھ ابری ہوئی آنکھ ہوگی۔ حضور نے ارشاد فرمایا انگور کے اندر جو بیج ہوتا ہے، بیج کے مانند اس کی آنکھ پر اوپر پھپولا ہوگا، اس طرح ابھرا ہوا۔ اسی زمانے میں یاجوج ماجوج کے نسل میں ایک اللہ بولنے والا پیدا ہوگا، اللہ بولنے والا پیدا ہوگا۔ دیکھیے کافروں کے درمیان بھی اللہ تعالیٰ کیسے پیدا کرتا ہے، ذرا غور کرو۔ اللہ بولنے والا ہوگا، کیا ہوگا؟ رات تمام دن تمام چاٹتے رہیں گے تو کل چاٹیں گے، اس طرح ان کا لفظ ہوگا۔ مگر جس دن ان کے پاس مسلمان بچہ پیدا ہوگا، جب بچہ پیدا ہوگا تو معلوم یہ ہے کہ ان کا کام کیا ہے، بچے پیدا کرنا، بچے پیدا ہونا۔ اتنی کثرت ہوگی، اس سے واضح ہوتا ہے کہ اتنی کثرت ہوگی، ایک دنیا، یہ جو دنیا ہے نا، ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اتنی بڑی دنیا ان کی ہے، اس سے بڑی دنیا ہے، ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، انسانوں میں سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کسی حیوان، شیر کو ہم دیکھ کے بھاگتے ہیں، شیر کو پکڑ لیں گے، وہ تو چیتے کو پکڑ لیں گے وہ ہاتھوں سے، نہ تو ان کو تلواروں کی ضرورت نہیں ہوگی، تلواروں کی اور کوئی ہتھیار کی ضرورت نہیں ہوگی، جیسے ہی بسم اللہ کہنا ہوگا، انشاءاللہ کا جب لفظ آپ اس میں سے کہے گا انشاءاللہ ہم کل چاٹیں گے۔ ایک کافروں کے درمیان ایک اللہ بولنے والا پیدا، انشاءاللہ اپنے کام کو اللہ کی طرف سپرد کر دیں گے تو ان کو بظاہر فتح حاصل ہوگی۔ آج تو ہم بھول گئے، یہ بات سب سے زیادہ ہم بھول گئے۔ میں کر رہا ہوں نا ہر بات کو میچ کر رہا ہوں، جی ہر بات کو میچ کر رہا ہوں، اب کرنے والا ہوں کل۔ انشاءاللہ کا لفظ گیا، میں آیا، ہر جگہ میں ہر جگہ میں کا لفظ، غور کرو، میں اب ادھر نہیں جانا چاہ رہا ہوں چونکہ اب وقت زیادہ ہو جاتا ہے۔ میں ہر لفظ کے اندر میں، وہ کافروں کے درمیان رہتے ہوئے صرف انشاءاللہ بولنے کی وجہ سے دیوار جیسی کی ویسی رکے رہے گی، دوسرے دن جیسے چاٹیں گے فوراً دیوار کھل جائے گی، باہر آئیں گے۔ اب قرآن کریم 17ویں پارے کے اندر خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، دیکھیے حَتَّى اِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، جب وہ گیٹ ان کا کھل جائے گا، حَتَّى اِذَا فُتِحَتْ کھول دیا جائے گا، یاجوج و ماجوج ہر بلندی سے نیچے اترتے آئیں گے، سامنے جو بھی ہے، حیوان کو نہیں چھوڑیں گے، جانور کو نہیں چھوڑیں گے، چرند کو نہیں چھوڑیں گے، پرند کو نہیں چھوڑیں گے، انسانوں کو نہیں چھوڑیں گے، دور دور تک جتنے ہیں انسان دکھائی نہیں دیں گے۔ اب کہیں گے کہ ہم ہی خدا ہیں، اس وقت وہ کیا کریں گے، یہ جو درخت ہیں نا، جتنے درخت ہیں، درختوں کو کاٹیں گے اور تیر بنائیں گے، تیر بنا کر آسمان کی طرف تو چڑھ نہیں چڑھے گی، آسمان کی طرف تو چڑھ نہیں سکتے،
تو کیا کریں گے؟ تیرے بنا کر آسمان کی طرف ماریں گے تو اللہ کی آزمائش بھی اتنی سخت ہوگی، اتنی سخت ہوگی کہ وہ آسمان کی طرف جب تیریں ہوں جائے گی، وہ تیروں کو لال خون کی طرح لگ کے آ جائے گا. اس وقت کہیں گے جشن کا اہتمام کریں گے، خدا بھی نعوذ باللہ مر گیا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اس طرح بولے اب ہم ہی ہیں، ہم ہی ہیں، ہم ہی. وہ دور کس کا ہوگا؟ میں نے بتایا 10 جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں اس زمانے میں. ادھر باطل، یہ سارے باطل آئیں گے، اور کوئی زمان جاء الحق وزهق الباطل، ہر دور میں جہاں باطل آیا وہاں حق آنا ہی آنا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت امام مہدی اس زمانے میں ہوں گے، ان کا تو تصور ہو جائے گا. دجال کو مار دیا جائے گا، یا اللہ کے دربار میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے، امام مہدی علیہ السلام دعا کریں گے، مولا کریم یہ ظالموں کو برباد کر دے. عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہوگی، مر جائیں گے، سارے کے سارے مر جائیں گے، مگر انسان کا جینا مشکل ہوگا. یہ جو مر جائیں گے نا، جتنے دن رہنا ہے رہیں گے، اس کے بعد مر جب جائیں گے، ان کی دعا جب قبول ہوگی، مر جائیں گے تو انسان کا جینا مشکل ہوگا. کیوں؟ اس کی اتنی خطرناک بدبو آئے گی، انسان پریشان ہو جائے گا. اتنی خطرناک بدبو آئے گی. نہیں، اب ہمارے پاس اگر کوئی انتقال کر جائے، 2-3 دن رہ جائے، والد کی ڈیڈ باڈی ہو، یوں ہی اوپن رکھ دی جائے، کسی فریج میں وغیرہ نہ رکھا جائے، تو بدبو آتی ہے. انسان خود بیٹا نہیں رہ سکتا، خود کی بیوی نہیں رہ سکتی ساتھ میں، بدبو آتی ہے. وہ تو انتہا سے زیادہ بری قوم ہے، تو اتنی بدبو آئے گی کہ انسان کا جینا مشکل ہو جائے گا. تو اللہ کے دربار میں پھر دعا مانگی کہ مولا کریم ان سے ہمیں نجات دلا دے. تو اللہ تعالیٰ پرندے بھیجائے گا، پرندے لے کر سیدھا ان کی باڈیاں لے کر پورے کے پورے سمندر میں ڈال دیں. پھر بھی بدبو نہیں جائے گی، پریشان ہوں گے. پھر اللہ کے دربار میں دعا کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ایک بارش ہوگی، زبردست بارش ہوگی، وہ بدبو ساری کی ساری جب چلے جائے گی، پھر انسان رہے گا. جب انسان، یہ 10 نشانیوں میں سے، خطرناک نشانیوں میں سے یاجوج ماجوج کا تذکرہ ہے. امام بخاری اس کو لے آئے ہیں. جس طرح انبیاء علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، بہت سارے واقعات ہیں، اب میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں. جن واقعات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا، جو معتبر ہے، بخاری و مسلم میں، وہ چیزیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں خاکہ ذہن میں رہ جائے. ہم کو ماننا پڑے گا یاجوج و ماجوج ہیں، ہم کو ماننا پڑے گا یاجوج و ماجوج نکلیں گے. ہم کو ماننا پڑے گا کہ جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں جانے والے ہیں. جو ذکر قرآن اور احادیث شریفہ میں وارد ہے تو اس کو تو ماننا ہی پڑے گا ہم کو. اب یہاں ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یاجوج اور ماجوج جو ہے مفسد، فساد پھیلائیں گے. وہی امام بخاری جو میں نے ابھی جو ذکر کیا اس کا تذکرہ کیے ہیں، اس کا خلاصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا ہوں. یاجوج ماجوج ہیں، وہ آئیں گے. بڑے آج کے دور میں ہم فتنوں کے زمانے، اب ایسے فتنے ہیں کہ ایمان محفوظ، وہ زمانے میں کیسا فتنہ ہوگا اندازہ نہیں کر سکتے. کتنا خطرناک فتنہ ہوگا، ایمان کی حفاظت بڑی مشکل ہو جائے گی. اتنے خطرناک آج کے دور میں ایمان کی حفاظت مشکل ہے، اس زمانے میں کیسے فتنے وجود میں آئیں گے، کیسے کیسے وجود. اسی لیے صحابہ دعائیں مانگتے تھے یاجوج و ماجوج کے فتنے سے، دجال کے فتنے سے، عذاب قبر کے فتنے سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر کے فتنے کا تذکرہ فرماتے، دجال کے فتنے کا تذکرہ فرماتے. کب وہ زمانہ، آج سے 1400 سال. آج ہمارے پاس کسی کو کوئی فکر ہے؟ کوئی بھی یاجوج ماجوج کا ذکر کرتا، نہ دجال کا ذکر کرتا، نہ عذاب قبر کا تذکرہ کرتا. عذاب قبر کے بارے میں بھی نہیں، کبھی استغفار بھی ہماری زبانوں پہ نہیں آتا. استغفر اللہ ربی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما. صبح سے شام تک کتنے غلطیاں، کتنے گناہیں، کتنے خطائیں، کتنے جرم، کتنے پاپ ہم کرتے رہتے ہیں. ادھر اذانیں ہوتی رہتی ہے، نماز ہم سے فوت ہوتی رہتی ہے، گھر میں بیٹھے بیٹھے غیبت بھی ہو رہی ہے، گھر میں بیٹھے بیٹھے جو ہے گالیاں بھی دے رہے ہیں، گھر میں بیٹھے بیٹھے جھوٹ بھی چل رہا ہے، اور بدگمانی بھی چل رہی ہے، حسد بھی چل رہا ہے. صبح شام رات و دن ہماری گناہوں میں کٹ رہی ہے. کبھی ہم نے گناہوں کو بھی یاد کیا؟ کبھی ان فتنوں کا بھی تذکرہ اپنے ذہن میں لایا ہے؟ غور کرو، اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے.
اللہ کا کرم ہے، اللہ نے بہت بڑی ہمیں نعمت دے رکھی ہے ایمان کی، اس کی حفاظت اس سے زیادہ اہم ہے، اس کی حفاظت اور زیادہ اہم ہے۔ اگر اس کی حفاظت کا سامان آپ مہیا نہیں کریں گے، اس کی حفاظت کا سامان اگر مہیا نہیں کریں گے، نعمت اگر چلی جائے تو ہم سے زیادہ بدبخت کوئی ہے نہیں۔ اتنی بڑی ہے ہم کو نعمت ملی ایمان کی، ایمان کی دولت ہمیں ملی ہے، اس کی حفاظت شریعت پر عمل کر کے نہیں ہو رہی ہے تو ہم نے بہت بڑی نعمت اپنے ہاتھ سے ضائع کر لی ہے، سمجھ لینا چاہیے۔ تو اس کی حفاظت، ایک تو 5 وقت نماز پابندی سے پڑھنا، بزرگوں کی سنگت اختیار کرنا، اولیاء اللہ کا تذکرہ کرنا، اس طرح کی محفلوں میں آنا، قرآن و احادیث شریفہ جہاں حق کے ساتھ دلائل کے ساتھ اہل سنت والجماعت کے جو علماء بیان کرتے ہیں ان کی سنگت میں اختیار کرنا، جب ہی ایمان محفوظ رہے گا، نہیں تو نہیں رہتا۔ ایمان محفوظ کب رہے گا؟ جب تک آپ یہ چیزیں اپنائیں گے، نہیں تو نہیں، مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس اگر کوئی چیز سمجھ لو کہ گرنے والی ہے، مکان کا ایک حصہ منہدم ہونے والا ہوتا ہے، یا دکان کا کچھ حصہ منہدم ہونے والا ہوتا ہے، یا گاڑی کا کچھ پارٹس خراب ہونے لگ جائے تو فوراً اس کو ویلڈنگ کر لیتے ہیں۔ مکان کا منہدم ہونے والا حصہ ہوتا ہے، وہاں پلر یا کوئی ستون لگا دیتے ہیں، اتنا کیوں؟ گر نہ جائے، ٹوٹ نہ جائے، پھوٹ نہ جائے، دکان منہدم نہ ہو جائے، گاڑی خراب نہ ہو جائے، پہلے سے پہلے انتظام کرتے ہیں۔ گاڑی اپنی جگہ خراب ہوتی ہے، اسے بھی چھوڑنا ہے، مکان اپنی جگہ خراب ہوتا ہے، اسے بھی چھوڑنا ہے، دکان اپنی جگہ خراب ہوتا ہے، اسے بھی چھوڑنا ہے، مگر ایک چیز کو نہیں چھوڑنا ہے، جو ایمان ہے اس کو نہیں چھوڑنا ہے۔ کبھی اس کو بھی ریپیرنگ کرنے کے لیے کبھی سوچا بھی ہے؟ اس کی حفاظت کے لیے کوئی سوچا ہے؟ نہیں سوچا، ہم نے کبھی نہیں سوچا ہے میرے بھائیوں۔ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ والی کو محفلوں میں بیٹھنا، ان کی سنگت اختیار کرنا، 5 وقت نماز، اور غلط جو راہ پر چلے ہوئے ہیں اور باش قسم کے جو ظالم ہوتے ہیں، ایمان کو ختم کرنے والے ہوتے ہیں، بد عقیدہ ہوتے ہیں، ان کے قربت میں نہیں جانا، ان کی باتوں کو نہیں سننا، ان کی باتوں کو سننے سے اپنا ایمان چلا جاتا ہے۔ آج سب سے بڑی خرابی یہی ہو رہی ہے، ہم موبائل کا ہر وہ حصہ دیکھنے کی طرف جاتے ہیں۔ یہ شیعہ ہے نہیں دیکھتے، یہ خوارج ہے نہیں دیکھتے، یہ یہودی ہے نہیں دیکھتے، یہ عیسائی ہے نہیں دیکھتے، یہ کافر ہے نہیں دیکھتے، یہ مشرک ہے نہیں دیکھتا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہ دیکھو، مگر تمہارے اندر وہ صلاحیت، پہچاننے کی صلاحیت نہیں ہے تو نہ جاؤ، ورنہ آپ کا ایمان چلا جائے گا۔ وہ صلاحیت پر پہنچو، علمی وہ صلاحیت پر، پھر اس کو دیکھتے چلے جاؤ، تو تب ایمان محفوظ رہے گا۔ آپ اپنا چیپٹر، اپنا ایمان کے بارے میں خود نہیں جانتے، اسلام دوسری اسٹڈی کرنے چلے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا جانتے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دربار میں تورات لا کر پڑھ رہے ہیں حضرت عمر فاروق اس زمانے میں حضور کے سامنے، تو حضور نے سختی سے رد کیوں کیا؟ حضور نے سختی سے رد یہ کیا، اے عمر سن لے، اگر آج موسیٰ بھی ہوتے تو لازم تھا، میری شریعت پر عمل کرنا لازم تھا۔ آپ اس مقام، اس مرتبے، اس جگہ تک پہنچ جاؤ، آپ کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہے، تو اب پڑھتے چلے جاؤ ساری چیزوں کو۔ آج ہمارا نوجوان فوراً موبائل کھولتا، انہیں رفع دن کرا کہ کرا، انہیں کرا کہ نہیں کرا، انہیں آمین بولا کہ نہیں بولا، انہیں پیر پھیلائے کہ نہیں پھیلایا، ٹوپی پہنا ہے کہ نہیں پہنا، یہ تمام یہ مر گئے، انبیاء مر گئے، انہوں مر گئے، ہڈیاں بن گئی، یہ عجیب گناہوں کے دلدل میں پھنسا نبی کی شان میں بات کر رہا، گناہوں کے دلدل میں پھنسا ولی کی شان میں بات کر رہا، گناہوں کے دلدل میں پھنسا فلاں چیز کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ افسوس یہ بات ہے، ایمان جا رہا ہے میرے بھائیو، ایمان جا رہا ہے۔ ایمان کی حفاظت کرو۔ یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں، انشاءاللہ العزیز آئندہ جو آئے گا، ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو ہم نے سنا تھا، یاجوج و ماجوج کا ہے، اب اتنا تو ذہن میں آ چکا ہے، اس لیے میں یہاں پر اختصار کر رہا ہوں۔ امام بخاری کی وہ دیگر احادیث شریفہ اگر پیش کروں تو وقت زیادہ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ آئندہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جس کا ذکر امام بخاری نے کسی جو نبی کا تذکرہ کیے ہیں، انشاءاللہ العزیز آئندہ سنڈے، آئندہ اتوار ہم انشاءاللہ سنیں گے۔ یاد رکھو کہ یہ محفلیں آپ کے لیے بہت بڑی پیاری، نورانی، حقانی اور ایمان کی حفاظت کرنے والی محفل ہے، اس میں شرکت کرتے رہے
آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہے. آپ اپنے ساتھ دوست احباب کو لے آئیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، میں جلسوں میں چلے جاتا ہوں، لوگ بہت جبر کرتے ہیں، بہت زیادہ جبر کرتے ہیں. اتوار کا دن ہے، خاص کر جلسے ہوتے ہیں، پروگرامس ہوتے ہیں، تو یہ نہیں مول صاحب آج نہیں آئے تو کیا کرنا چاہیے، ارے نہیں آئے ہوتا ہے. اب بعض کسی سے سن کر عادی ہوتا ہے، ارے مول صاحب رہے تو اچھا رہتا تھا، ذہن میں آتا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، مگر مجبوراً میں بھی وہاں جاتا ہوں تو وہی کام کے لیے جاتا ہوں، تبلیغ کا کام کرنا ہوا تو جاتا ہوں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. انشاءاللہ رمضان تک اب تسلسل کے ساتھ انشاءاللہ العزیز ہم سب سنتے رہیں گے. آپ اپنے بھائیوں، دوستوں، رشتہ دار سب کو لائیے، انشاءاللہ یہ کارواں چلتا رہے گا. کسی کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لیجیے، جوابات دیے جائیں گے. دعا پر ہماری آج کی محفل انشاءاللہ العزیز اختتام پذیر ہوگی. عصر کی نماز 4 رکعت پڑھنے کا ہے، بھول کے اگر 2 رکعت پڑھنا ہے، بھول کے 4 پڑھ لیے، اب گھر جانے کے بعد یاد آیا تو اس کو دہرانا پڑے گا. آپ کا سوال یہ ہے کہ قصر کی نماز کیا چیز ہے؟ پہلے بعض بچے ہیں اس میں، ان کو نہیں معلوم. نظامیہ کے فتوے کے لحاظ سے 97 کلومیٹر تک آپ اگر جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، حیدرآباد سے بنگلور چلے جا رہے ہیں، ممبئی چلے جا رہے ہیں، ادھر اس سے زائد 100 کلومیٹر سے سمجھ لو آگے بڑھ رہے ہیں، یا 100 کلومیٹر چلے جا رہے ہیں، تو آپ کو نماز آپ کے لیے شریعت کہتی ہے 4 رکعت کے بجائے، کتنی سہولتیں ہیں، 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت نماز پڑھ لو. آپ امام صاحب کے پیچھے پڑھیں تو پوری پڑھ لینا. ظہر کی 4 رکعت الگ سے پڑھ رہے تو 2 رکعت، عصر پڑھ رہے تو 2 رکعت، مغرب کی 3 کی دیڑھ نہیں ہوتی، 3 کو 3 پڑھنا، عشاء پڑھ رہے تو 4 کو 2. یہ شریعت نے ہم کو تخفیف دی ہے. تو اس کے اندر یاد رکھ لو کہ احناف کے پاس قصر کرنا واجب ہے. جو اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے، اللہ نے نعمت دی ہے. آپ یہاں ایک اور سوال ذہن میں لائیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، پہلے بڑے مشقتوں کا معاملہ اس لیے تھا، ہمارے پاس سواریاں نہیں تھی، پیسہ روپیہ نہیں تھا، کھانے کے لیے ذرا مشکلیں ہوا کرتی تھی. وہ اللہ تعالیٰ نے قانون تو نافذ کر دیا سفر کے بارے میں، 4 کے بجائے 2 پڑھو. اب تو پیسہ بھی آ گیا، اونٹا بھی آ گئے، سہولت بھی آ گئی، 4 نہیں پڑھنا، کیا بولے 4 پڑھنا؟ تو حضور فرمائے نہیں، اللہ کی نعمت تمہیں دیا ہے تو اسے اپنے پاس رکھنا، وہ نعمت ادا کرنا، اور اللہ خوب دیتا ہے. جبکہ تم 2 پڑھے تو بھی اتنا ثواب دے رہا. تو اسی لیے امام صاحب کہتے ہیں اس احادیث دیگر کیونکہ وہ ٹائم نہیں، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، صرف 4 کے بجائے آپ کو 2 پڑھنا ہے، الگ پڑھ رہے ہیں. تو امام صاحب کے مقیم امام صاحب کے پیچھے پڑھنا چاہ رہے ہیں تو پھر اب وہ پورے ان کے پیچھے پڑھنا ہے. اب کا سوال یہ ہے کہ میں غلطی سے 4 پڑھ لیا، الگ پڑھنا نہ تھا، پڑھتے وقت 2 پڑھنے کے بجائے 4 پڑھ لیا، غلطی سے بول رہے ہوں تو آپ کی ہو گئی. اب مزید آ کر گھر پہ آ کے نہیں پڑھنے کی ضرورت ہے. انہوں پوچھ رہے ہیں کہ میں آ کے گھر پہ پڑھوں کیا، 2 رکعت الگ سے قضا پڑھ لوں کیا؟ نہیں، پڑھنے کی ضرورت ادا ہو چکی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اختیار ہے، 4 پڑھنا ہے 4 پڑھو، 2 پڑھنا ہے 2 پڑھو، دیگر ائمہ کا ہے. اس لیے آپ کو یہ بھی بیان کر دیا ہوں. اللہ کے تعالیٰ کے دربار میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری شریعت کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو بخش دے مولا. یہاں جتنے حاضر میرے بھائی موجود ہیں، سب کے مقصد الگ الگ ہیں مولا. اے اللہ تیرے بندے ہیں، آقا محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. سب کے مقصد الگ الگ ہے، سب کی پریشانیاں الگ الگ ہے مولا. سب کے مقصدوں میں کامیابی عطا فرما، پریشانیوں کو دور فرما دے، سب کو خوشیاں عطا فرما، دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرما. سب کے گھروں میں مولا خوشیاں عطا فرما. کس کے گھروں میں اگر بچیوں کی شادی نہ ہونے کی وجہ سے پریشان حال ہے، ان کے بچیوں کی شادیوں کے اہتمام فرما دے. کسی پر قرض ہونے کی وجہ سے پریشان حال ہے، ان پر قرض کے بوجھ کو اتار دے مولا. کوئی بیمار ہے اس لیے اس سبب
پریشان حال ہے ان کی بیماریوں کو دور فرما دے مولا، ہم سب کو صحت عطا فرما، عمر دے دے مولا، عمر دے دے، عمر میں برکت دے دے، نیکی کی توفیق کے ساتھ عمر میں برکت عطا فرما، ہماری اس مجلس و محفل کو قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی واصحاب اجمعین والحمد للہ رب العالمین وعلینا